نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، یہود تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 187 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تورات اور انجیل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جو دلائل ذکر فرمائے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پس پش پھینک دیا، یعنی اس حکم پر عمل نہیں کیا اور اس کے بدلے میں دنیا کا قلیل مال لینے کو اختیار کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا حکم دیا تھا اس کے چھپانے پر ان کی مذمت کی ہے اور اس پر ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دین اسلام کو فرض کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس عہد کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے، خصوصاً کتاب اجتناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے، اس میں تو وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر جگہ ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ لینا۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو ان کی مرضی کی آیات سنائی، اور جن آیات کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان کو جاننے اور سننے کے بعد لوگ انجیل اور تورات سے دور ہو جائیں گے، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی اور ہماری لیڈرشپ کو خطرہ ہے، ان آیات کو انہوں نے بیان کرنا، تبلیغ کرنا چھوڑ دیا اور اس کام کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی۔ دنیاوی لحاظ سے یہ رقم چاہے اربوں خربوں ہوں، لیکن اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑی رقم تھی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت دے رہا تھا اگر وہ تورات اور انجیل کو کھول کھول کر بیان کرتے، لیکن انہوں نے دنیا کی لالچ میں بہت بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ آئیے اب ہم مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نفع بخش چیزوں کی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، بے شک ہم تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو علم دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور بے شک ہر حال میں تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر اللہ کے کلام کی تبلیغ میں حصہ لیتے جائیے انشاءاللہ۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، اللہ کی رحمت کن چیزوں پر چھا جاتی ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔